جب کچھ نہ تھا وہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق کیا، اسے اپنا محبوب بنایا، اور اس نور مقدس کو زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ پھر اس خالق حقیقی نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کرواؤں، میں اپنے محبوب کی پہچان کراؤں، اس کے اوصاف زمانے میں بکھیر دوں، اس کی خوشبو سے ایک جہاں بناؤں۔ تو زمین و آسمان کو خلق کیا گیا، خوشبو کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کی تخلیق کی گئی، کائنات کے ذرے ذرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے سجایا گیا۔ اور پھر جو زمین اللہ کے زمینوں میں بہترین ہے، اس مٹی کو اٹھایا گیا، اس سے ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور اس کی ظلب میں اس نور مقدس کو پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کے نسل کو رواں کیا گیا۔ تو بس یہ نور مقدس آدم سے شیش، شیش سے کنان، کنان سے ادریس، ادریس سے نوح، نوح سے ابراہیم تک پہنچا۔ تو اللہ نے کہا، اے ابراہیم، جس جگہ سے میں نے آدم کی مٹی کو زمین سے اٹھایا تھا، اس جگہ میرا گھر بنا، تاکہ اس شہر سے میں اپنے محبوب کے نور کو ظاہر کروں۔ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور وہ نور ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے عدنان، عدنان سے الیاس، الیاس سے عبد المناف، عبد المناف سے ہاشم، ہاشم سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مبارک پیشانی پہ چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ عرب میں جہاں جہاں اپنے مبارک قدم لے کے چلتے تھے، تو لوگ حضرت عبداللہ کے چہرے کی بار بار زیارت کرتے۔ اس وقت کے باعلم اشخاص حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہتے تھے، اس کی پیشانی کا نور یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے چنا گیا۔ اس وقت ارباح جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اہل عرب مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے شہر میں ایک گرجا گھر بنانا شروع کر دیا، اور یہ چاہا کہ پورا عرب بھی اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کرے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ تو اس نے چاہا کہ اگر خانہ کعبہ نیست و نابود ہو جائے تو یہ گرجا گھر پورے عرب کے لیے عبادت کا مرکز بن جائے گا۔ تو بس اپنی فوج کو لے کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھا، اور اللہ کے گھر کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہاں مکے میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ علیہ السلام کی رحلت کی خبر ملتی ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام زار و خطار اپنے بیٹے کے غم میں رو رہے تھے کہ اتنے میں کوئی آ کر کہتا ہے، یا سید مکہ، غضب ہو گیا، یمن کا بادشاہ ہزاروں لاکھوں لشکروں کے ساتھ اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ سارے مکہ میں کوہرام بھرپا ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب کو سنبھالا، اور اللہ کے گھر میں جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے۔ وہ ظالم بادشاہ جس نے اچانک سے مکے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تیرے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔
اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو بس بعد دعا آپ ابراہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم، تجھے پتہ ہے تو اپنے ظلم کے ساتھ یہاں جو فقراء تھے ان کے کچھ اونٹ اپنے قبضے میں لے کر بیٹھا ہے، وہ اونٹ واپس کر دے۔ تو ابراہ نے کہا عبد المطلب، تم تو سید مکہ ہو، تمہیں فکر نہیں کہ میں خانہ کعبہ کو مٹانا چاہتا ہوں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا اے ابراہ، کیا تو نہیں جانتا اس گھر کا رب ہے اور وہ اپنے گھر کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ حوصلہ اور ایمان دیکھ کر ابراہ گھبرانے لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہ چھوڑو اسے، جو مقصد لے کر تم آئے ہو اسے پورا کرو۔ ابراہ اپنے فوجوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اللہ کے گھر کو مٹا دو۔ سینکڑوں ہاتھی فوج اللہ کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھتے ہیں تو اللہ ابابیل کو کہتا ہے کہ اپنے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر لشکر کو فناہ کر دو۔ لاکھوں کی تعداد میں پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور تمام کے تمام ہاتھی اور لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ پورا مکہ کعبے کے یہ معجزے کو دیکھ کر کعبے کے آگے جھک جاتا ہے اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واقعے کو تاریخ نے واقعہ فیل کے نام سے تحریر کر دیا۔ پوری دنیا میں اللہ کے گھر کا معجزے کا ذکر چل ہی رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ نے اپنے محبوب المصطفیٰ المجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان کے ستارے اس طرح طلوع ہو گئے کہ سارے نجومی سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت مصر، افریقہ، روم، کنعان میں قحط آیا ہوا تھا۔ نبی کی آمد سے وہاں رحمت برسنے لگی۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھا وہاں پہ پانی جاری ہو گیا۔ جہاں جہاں آگ کی پوجا ہو رہی تھی وہاں تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور پارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ دنیا میں جتنے بھی پھولوں کے پودے تھے وہ اچانک سے مہکنے لگے۔ مصر کا سب سے بڑا بت زمین پہ گر گیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ منہ کے بل گرنے لگے۔ کہ منظر جب اس وقت علماء نے دیکھا تو تنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ شاید وہ پل آ گیا جس کا پچھلے کتابوں میں وعدہ ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو فوراً گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پورا نور سے روشن ہے اور ایک نو مولود بچہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ تمام اہل ایمان کو بندہ ابو تراب کی طرف سے عیدوں کی عید، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔